بقیۃ اللہ فی الارضین۔ اب تک آپ کے سامنے خالق کے اس بات پر دو بنیادی دلیلیں پیش کی گئیں، ایک کو ہم نے برہان علیت کا اور دوسرے کو ہم نے برہان نظم سے تعبیر کیا۔ کل میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ تنقیدی نظر سے دیکھیے اور یہ سوچنے کی کوشش کیجئے کہ اگر آپ ان دونوں دلائل کا انکار کرنا چاہیں، اگر آپ ان دونوں دلائل کی مخالفت میں بولنا چاہیں تو کیا بولیں گے۔ ابھی ہم اس مسئلے کے اوپر غور کریں گے آپ کی مدد سے۔ آپ بولیے گا کہ اگر اس کی مخالفت میں بولنا چاہیں تو ہمیں کیا دلیلیں دینی چاہیے، جس کا ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ہم سوچیں گے کہ آپ کی بات مخالفت میں صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس بات کی طرف جائیں، ایک تیسری دلیل بھی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا چلوں تاکہ دلائل کا باب ختم ہو جائے۔ تیسری دلیل جو ہمارے سامنے ہے، اس کو ہم برہان امکان و وجوب سے تعبیر کرتے ہیں۔ برہان امکان و وجوب، امکان اور وجوب، یہاں پہ ہم نے دو اصطلاحات کو استعمال کیا۔ امکان کو ہم کیا کہتے ہیں، مثلا اردو میں، انگلش میں اس کا میننگ ہم کیا لکھیں گے، ورڈ پاسبلٹی۔ اور وجوب اس کے اگینسٹ کیا ہوگا، جس کے اندر پاسبلٹی نہیں ہے، ڈن ہو گیا، ہونا ہے، سرٹن۔ اگر پاسبلٹی کے بدن پہ لکھیں تو ہم ظاہر سرٹینٹی لکھیں گے۔ برہان امکان و وجوب ہم سے کیا کہتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی چیز آتی ہے تو اس کے اندر دو پاسبلٹیز ہوتی ہیں، چیز ہوگی یا وہ چیز نہیں ہوگی۔ آپ اگر اس طرح سے غور فرمائیے، وہ یہ کہ یہ ڈسٹر آپ کے سامنے ہے، اگر یہ ڈسٹر نہ ہو اس سے پہلے کہ میں اس دلیل کی طرف جاؤں، آپ کے ذہن کو تیار کرنے کے لیے ایک اور بات کہوں گا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بعض سسٹمز کے لیے بہت ضروری ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے، فرض کریں آپ گھر سے باہر نکلیں اور آپ کے سامنے کچھ کوڑا پڑا ہوا ہو، وہ کوڑا 1 کلو ہو، 2 کلو گرام ہو، 4 کلو گرام ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 3 کلو گرام ہو تب بھی 3 کلو ہو سکتا ہے، 4 کلو ہو 4 کلو ہو سکتا ہے، کوئی پرابلم ایجاد نہیں ہوگی اس سے۔ لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، بعض اوقات ایک سسٹم بنا ہوا ہوتا ہے، اس سسٹم کے اندر ہر چیز کی ویلیو ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر فرض کر لیجئے آپ نے ریل کی پٹری استعمال کرنی ہے ریل کو چلانے کے لیے۔ اب وہ جو ریل کی پٹری ہوتی ہے اس کا فاصلہ ایک خاص فاصلہ ہوتا ہے۔ فرض کر لیجئے 1 میٹر کا فاصلہ ہوتا ہے دو پٹری کے لائنز کے درمیان۔ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو 1.25 میٹر کر لیں؟ ظاہر ہے اگر آپ نے 1.25 میٹر کیا تو پٹری اس کے اوپر نہیں چل پائے گی۔ اس کی وجہ یہ کہ ٹائروں کی جو چوڑائی ہے وہ 1 میٹر رکھی گئی تھی۔ اب اگر آپ نے 1.25 میٹر رکھ لیا تو کیا ہوگا، پٹری ریل کے استعمال کے قابل نہیں رہے گی، صحیح نا؟ تو یہ نیسیسٹی آپ کی، ضرورت ہے آپ کی کہ آپ اس کو ایک سرٹن مقدار کے اوپر رکھیے، ایک خاص اندازے پر رکھیے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ضرورت، یہ ہماری ضرورت ہے۔ اگر ریل کی پٹری کے اوپر ریل کو چلنا ہے اور ریل کے پہیوں کی چوڑائی 1 میٹر ہے تو ریل کی پٹری کا فاصلہ کتنا ہونا ضروری ہے، 1 میٹر ہونا ضروری ہے۔ اب یہ مرضی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں تھوڑا سا میں کھسکا لیتا ہوں، نہیں، تھوڑا سا نہیں کھسکا سکتے آپ، 1 میٹر آپ کو رکھنا پڑے گا۔ کائنات کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا ہونا یا نہ ہونا شاید بظاہر بہت ضروری ہو، لیکن کائنات کے ہونے یا نہ ہونے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مثال کے طور پر یہ ڈسٹر ہے یا نہیں ہے، فرق پڑے گا کائنات کے اوپر؟ ہو یا نہ ہو، کائنات کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تھوڑا سا چلتے رہیے ساتھ ساتھ، اس کے بعد ایک اسٹیج کے اوپر پہنچیں گے۔ لیکن آپ سوچئے اگر سولر سسٹم میں سورج نہ ہو تو کیا ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ پھر سولر سسٹم ہم کہتے ہیں اس کو سورج کی وجہ سے سولر سسٹم، لیکن اگر سورج نہ ہو تو سولر سسٹم کولیپس کر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ سولر سسٹم کا ہونا بہت ضروری ہے، سولر سسٹم کے لیے سورج کا ہونا بہت ضروری ہے۔
لیکن اس کے باوجود سورج کے اندر دو پاسبلٹیز ہیں، ممکن ہے ہو اور ممکن ہے نہ ہو۔ پاسبلٹیز کا پایا جانا یہ کہ کسی چیز کے اندر دو امکان ہوں، مثال کے طور پہ ہم نے سورج کے اندر کہا، اس کے اندر دو پاسبلٹیز ہیں، یا تو ہو اور یا نہ ہو، ہونا یا نہ ہونا، دو پاسبلٹیز ہیں سورج کے اندر۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہ کسی وجہ سے ہو جاتا ہے اور ممکن ہے کسی وجہ سے نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کب ہوگا کہ نہیں ہو، مثال کے طور پر فرض کر لیجئے کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایک ایسا سانحہ پیش آ جائے گیلیکسیز کے اندر کہ سورج تباہ ہو جائے، سورج تباہ ہو جائے، وہ سورج نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا مسئلہ۔ ہم انسانوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی ایک بھی جو یہاں پر ہے 100 سال پہلے تھا؟ ظاہر ہے کہ نہیں تھا، کسی کی عمر یہاں 100 سال نہیں ہے، لیکن اب ہیں۔ 100 سال بعد کیا ہوگا؟ نہیں، ابھی بھی کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے نہ ہو، یقیناً نہیں ہوں گے۔ کون 100 سال عمر کر رہا ہے؟ کس کی عمر 100 سال ہے یہاں پر؟ بھائی 56 سال میں لوگ مر رہے ہیں، 40 سال میں لوگ مر رہے ہیں، لیکن بہرحال امید پہ دنیا قائم ہے، شاید میری اور آپ کی عمر 125 سال ہو جائے۔ 100 سال پہلے ہم لوگ یقیناً نہیں تھے، 100 سال بعد شاید ہوں شاید نہ ہوں۔ اس کا مطلب ہے ہمارا ہونا یا نہ ہونا دونوں پاسبلٹیز صحیح تھیں۔ ایک وقت تھا جب ہم نہیں تھے، کائنات تھی، ایک وقت ہوگا جب ہم نہیں ہوں گے تب بھی کائنات ہوگی، اور ایک وقت ہے جب ہم ہیں اب بھی کائنات ہے۔ ہونا یا نہ ہونا دونوں پاسبلٹیز ہیں ہمارے ساتھ، صحیح ہے۔ لیکن 2+2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4۔ پاسبل ہے کہ 5 ہو جائے؟ نہیں، کوئی پاسبلٹی نہیں ہے۔ اس میں کیا دو پاسبلٹیز ہیں، ممکن ہے یہ ہو جائے ممکن ہے وہ ہو جائے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، ایک ہی پاسبلٹی، ایک ہی پاسبلٹی، 2+2 4، کوئی دوسری پاسبلٹی نہیں ہے۔ بس ہمیں ایک بات میں آتی ہے، بعض چیزوں کے اندر دو پاسبلٹیز ہوتی ہیں اور بعض چیزوں کے اندر صرف ایک پاسبلٹی۔ ایکچولی پاسبلٹی نہیں ہے، اس کی ضرورت ہے، ایک ہوتی ہے، بس ختم۔ اچھا فرض کریں وہ چیزیں جن کے اندر دو پاسبلٹیز ہیں، مثال کے طور پر میں ہوں، آپ ہیں، ان کے اندر دونوں پاسبلٹیز ہیں۔ مثال کے طور پر میرا وجود، ہمارا اور آپ کا جو انسانی وجود ہے، اس کے اندر دونوں پاسبلٹیز ہیں، ہونا اور نہ ہونا۔ دونوں کے لیے سبب چاہیے یا نہیں چاہیے؟ سبب چاہیے۔ میرے لیے ممکن تھا کہ میں ہوں اور میرے لیے ممکن تھا کہ میں نہ ہوں، لیکن 1967 میں میں ہو گیا، سبب چاہیے نہیں چاہیے؟ سبب چاہیے۔ پاکستان کے لیے پاسبلٹیز تھیں دونوں، 1947 میں ہو گیا، سبب چاہیے یا نہیں چاہیے؟ سبب چاہیے۔ جس کے اندر دونوں پاسبلٹیز ہوں، ہونا یا نہ ہونا، اس کے ہونے کے لیے بھی سبب چاہیے اور نہ ہونے کے لیے بھی سبب چاہیے۔ لیکن وہ جس کے اندر صرف ایک پاسبلٹی ہے، جس کے اندر دوسری کوئی پاسبلٹی ہے ہی نہیں، اس کا کیا مسئلہ ہوگا؟ ہم کہیں گے اس کو سبب کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ یہ جو میں نے پاسبلٹیز والی بات کہی، اس کو ذرا سا ذہن میں رکھیے گا۔ وہ جس کے اندر دو پاسبلٹیز ہوں اس کو ہم کہتے ہیں ممکن، یہی امکان، ممکن، پاسبل۔ اور وہ جس کے اندر ایک ہی پاسبلٹی ہے، یا نہیں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں واجب۔ یعنی جس کا ہونا ضروری ہو اس کو ہم کہتے ہیں واجب، اور جس کا نہ ہونا ضروری ہو اس کو ہم کہتے ہیں ممتنع، امپاسبل، ممتنع، امپاسبل۔ ٹھیک ہے، اب یہاں تک کیا ہوا؟ یہاں تک یہ ہوا کہ ہم نے چیزوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا۔ یعنی دنیا کی کسی بھی چیز کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو 3 حالتوں سے خارج نہیں ہے۔ یا تو وہ چیز واجب ہے، یا وہ چیز ممتنع ہے۔ واجب وہ ہے جس کا ہونا ضروری ہے، ممتنع وہ ہے جس کا نہ ہونا ضروری ہے، اور یا وہ چیز ممکن ہے
جس کے اندر پاسبلٹی ہے کہ ہو اور پاسبلٹی ہے کہ نہ ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں ممکن ہیں ان کے ہونے کے لیے بھی علت کی ضرورت ہے اور نہ ہونے کے لیے بھی علت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, 10 منٹ گزر گئے ہمیں ان 3 ٹرمز کو سمجھتے ہوئے, اور برا نہیں ہے کہ 10 منٹ اور بھی گزر جائیں, لیکن میں یہاں پہ بریک کروں گا. میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں, میں اصلی استدلال آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ ہم خدا کو اس کے ذریعے سے کیسے ثابت کریں گے. پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر اس کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اس کو واپس آ کے صحیح کرنے کی کوشش کریں گے. اب سوال یہ ہے, کائنات کے اندر جو چیزیں ہمارے پاس ہیں, کائنات کے اندر جو ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں, وہ بہت ساری وہ چیزیں ہیں جو ممکن ہیں, جن کے اندر دونوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر یہ جو دنیا ہمارے سامنے ہے, جس کو آپ ظاہر ارتھ سے تعبیر کرنا چاہیں گے, یا یہ جو کائنات ہمارے سامنے ہے جس کو آپ یونیورس سے تعبیر کرنا چاہیں گے, یہ دونوں ممکن ہیں. کیوں ہیں یہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ایک وقت تھا جب یہ چیزیں نہیں تھیں. یہ سب چیزیں بعد میں بنی ہیں. اب وہ بات سے ہماری مطلب کتنا پہلے ہے؟ ممکن ہے 4 ارب سال پہلے بنی ہو, ممکن ہے 2 ارب سال پہلے بنی ہو, لیکن یہ سب ہمیں پتا ہے کہ یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ بنی ہیں. ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا. یہ سب چیزیں ممکن ہیں, یہ پاسبل ہیں. ان کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو واجب ہو. جب یہ سب چیزیں پاسبل ہیں تو ہمیں کوئی ایک چیز ایسی چاہیے ہے جو ان کی پاسبلٹی میں یس یا نو کو ڈیفائن کرے. ہمیں ایک ایسی چیز کی ضرورت ہے جو ان کی پاسبلٹیز میں یس اور نو کو ڈیفائن کرے کہ اسے ہونا چاہیے ہے یا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے, اب بہت سادہ طریقے سے آئیے سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ ڈسٹر یہاں پہ رکھا ہے, اس کے اندر پاسبلٹی ہے کہ یہ زمین پہ گرے یا نہیں ہے؟ پاسبلٹی تو ہے نا, زمین پہ گر سکتا ہے نا. کب گرے گا؟ جب کوئی گرائے گا تو گرے گا نا, خود سے تو نہیں گرے گا. تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے, جب پاسبلٹی ہو تو ہمیں کوئی اور چیز چاہیے ہے جو اس پاسبلٹی کو ایکٹیویٹ کرے, ورنہ وہ پاسبلٹی باقی رہ جائے گی, کبھی بھی ایکٹیو نہیں ہو پائے گی. اس ڈسٹر کے اندر پاسبلٹی ہے کہ یہ زمین پہ گرے, لیکن گرے گا کب؟ جب کوئی گرائے گا. سبب چاہیے, ریزن چاہیے. کیوں؟ پاسبل ہے, واجب تو نہیں ہے. ممکن ہے, واجب تو نہیں ہے. تو جب ممکن ہے تو ہمیں ایک ریزن چاہیے جو اس کی پاسبلٹی کو ایکٹیو کر دے, جو اس کی پاسبلٹی کو ایگزسٹنس کے اندر لے کے آ جائے. یہ قلم یہاں پہ رکھا ہوا ہے, پاسبل ہے کہ یہ لکھے؟ ہاں پاسبل ہے. کب لکھے گا؟ جب کوئی لکھے گا, جب کوئی اس کو استعمال کرے گا تب یہ لکھے گا. انسانوں کے اندر پاسبل ہے کہ یہ موجود, کب موجود ہوں گے؟ جب کوئی ان کو وجود میں لے کے آئے گا. ریزن چاہیے. اگر پاسبل ہے تو ریزن چاہیے. اب سوال یہ ہے, کتنی چیزیں میں اور آپ جانتے ہیں جو پاسبل ہیں؟ اتفاقاً ہم تقریباً جتنی چیزیں بھی جانتے ہیں وہ سب کی سب پاسبل ہیں. کیوں؟ میں اور آپ کیا جانتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں. ہم پاسبل ہیں یا واجب ہیں؟ ممکن ہیں یا واجب ہیں؟ تو ہم ممکن ہیں. کیوں؟ ایک زمانہ تھا جب ہم نہیں تھے, تو ہمیں سبب کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اب سوال پھر ہمارا یہیں سے شروع ہوگا. آپ اس برہان علیت کو ذہن میں رکھیے گا اور پھر دیکھیے یہ برہان کیسے جائے گا. یہ برہان اس طریقے سے آگے بڑھے گا. یہ کہتا ہے کہ جتنی چیزیں ہم جانتے ہیں دنیا کے اندر وہ ممکن ہے. مثال کے طور پر میں اپنے آپ کو جانتا ہوں, یہ ممکن ہے یا واجب ہے؟ یہ ممکن ہے. اس کو ہونے کے لیے سبب کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس کو ہونے کے لیے بھی سبب کی ضرورت ہے اور نہ ہونے کے لیے بھی سبب کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اس کو سبب کی ضرورت ہے. فرض کرتے ہیں اس کا سبب ہم اے سوچ لیتے ہیں. اب سوال ہمارا اے کے اندر ہے, یہ ممکن ہے یا واجب ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں یہ ممکن ہے تو پھر سوال کہاں چلا جائے گا؟ پھر سوال اس کے لیے شروع ہو جائے گا کہ اس کو کون وجود میں لے کے آیا. پھر آپ کے سامنے ایک بی فیکٹر آ جائے گا. پھر بی کے لیے آپ کا سوال جائے گا کہ یہ ممکن ہے یا واجب ہے. اگر آپ نے کہا یہ ممکن ہے تو ہم چلے جائیں گے اس کی ریزن کے اوپر, کہیں گے اس کا مطلب ہے ہمیں ایک سی چاہیے. پھر سی کے اوپر یہی سوال چلے گا, یہاں تک کہ ہمیں کہاں پہ رکنا پڑے گا؟ ایک واجب پر.
یہ بات ہم اتنی آگے لے کے جائیں گے کہ سامنے والا ہم سے کہے کہ ہاں بھائی اس کا جو سبب ہے وہ ایک واجب ہے. واجب ہے کیا مطلب؟ یعنی اب اس کو مزید علت کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہے اور اس سے ہے, اس کو وجود میں لانے والا کوئی اور نہیں ہے. اور اگر آپ نے یہ کہا کہ نہیں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب ممکن ہے, تو ہمارا سوال ہمیشہ چلتا رہے گا. ٹھیک ہے, اب میں آپ سے یعنی درخواست یہ کروں گا کہ آپ اپنے ذہن کو استعمال کیجئے ایک اور فرض کو حاصل کرنے کے لیے. ہم لوگوں سے بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ یہ نہیں معلوم دین کے بارے میں جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ اتنا بوریت کا کام کیوں ہوتا ہے. بعض اوقات میں بھی سوچنے لگتا ہوں کہ واقعاً دینی کلاسیں بڑی بوریت کی عام ہوتی ہیں, لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر ایکچولی ہوا ایسے ہے کہ ذہن پہ زور ڈالنا بوریت کہلائی جاتی ہے. ہماری سوسائٹی میں ذہن پہ بوجھ ڈالنا, زور ڈالنا, یہ بوریت کہلائی جاتی ہے. چند سال پہلے میں اسکول میں تھا, پڑھا رہا تھا, تو مجھے کہیں کلاس 7 میں بھیجا گیا کہ وہاں پہ کوئی خالی ہے, آپ ذرا جا کے اس کو دیکھ لیں. میں چلا گیا وہاں پہ ایک بچہ کھڑا ہوا, اس نے کچھ بات پوچھی, میں نے اس کو جواب دیا, وہ بیٹھ گیا, پھر دوبارہ کھڑا ہوا. میں نے کہا یار تم امریکہ میں پیدا ہوئے ہو کیا؟ کہنے لگا ہاں. اس کے بعد مجھ سے کہنے لگا آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے کہا تمہاری ظاہر سے صاف پتا چلا تم امریکہ میں پیدا ہوئے ہو. امریکہ چھوڑو, کہیں یورپی ممالک میں پیدا ہوئے ہو, مغربی ممالک میں پیدا ہوئے ہو, وہیں سے آئے ہو تم. کتنے سال پہلے آئے ہو؟ 2-3 سال ہوئے ہوں گے. کہنے لگا ہاں ایسے ہی ہے. لیکن آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں نے اس سے کہا کیونکہ تمہاری باڈی کہیں رک نہیں رہی ہے, کبھی تم ایک کروٹ کھڑے ہوتے ہو, کبھی دوسری کروٹ کھڑے ہوتے ہو, تمہارے اندر سکون نہیں ہے. یہ وہاں کی آبادی کی پراپرٹی ہے. آپ نوٹ کیجئے گا اس کو کہ وہاں کی آبادی سکون میں نہیں آتی. کیوں؟ ذہن پہ بوجھ دینا سیکھا ہی نہیں ہے, توجہ دینا سیکھتے ہی نہیں ہے, کنسنٹریشن لوز ہو گئی ہے. اور یہ لوگ جتنا زیادہ میوزک سنتے ہیں, جو لوگ جتنا زیادہ میوزک سنتے ہیں ان کے اندر یہ خرابی اتنی ہی بڑھتی چلی جاتی ہے. البتہ ایکسیپشنز بھی ہو سکتے ہیں, ممکن ایسے لوگ جو میوزک سننے والے ہوں ان کے اندر کنسنٹریشن بھی ہو, لیکن ایکسیپشن ہی ایسا ہو رہا ہے. معمولاً جو لوگ زیادہ میوزک سننے والے ہیں ان کی کنسنٹریشن لوز ہو جاتی ہے. اور کیوں کنسنٹریشن لوز ہوتی ہے؟ اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں لوز کیوں ہوتی ہے. میڈیا ہے, الٹی سیدھی چیزیں ہیں, یہ سب کچھ ہے, یہ کنسنٹریشن کو تباہ کر دیتی ہے. اتفاقاً اسلام کا سسٹم بالکل اگینسٹ چل رہا ہے. وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے لوگ غور کرنا سیکھیں. میں نے ایک زمانے میں ایک سیمینار کیا اسلامی ثقافت اور مغربی ثقافت کے مقائسے پر. تو جب میں وہ سیمینار اسٹارٹ کر رہا تھا اس کے لیے ریسرچ ورک, تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ دو ثقافتیں کتنی زیادہ ٹکراتی ہیں ایک دوسرے سے. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ 4-5 پوائنٹس مجھے کامن مل جائیں گے, 4-5 پوائنٹس ایسے مل جائیں گے جو ٹکرا رہے ہوں گے. بعد میں مجھے پتا چلا کہ یوں لگتا ہے اسلام کو دیکھ کر شیطان نے ایک ثقافت بنائی ہے, جو اسلام میں تھا اس کا الٹا مغرب میں ڈال دیا. پتہ نہیں کیوں ایسا ہو گیا. البتہ میں مغربی ثقافت کے ساتھ تھوڑا سا ایک اور ورڈ بھی استعمال کیا تھا میں نے, مادہ پرست مغربی ثقافت. مغرب کے اندر اچھی ثقافت بھی پائی جا سکتی ہے کچھ لوگوں کے پاس. بہرحال تو میں آپ سے چاہوں گا ذہن کے اوپر زور دینا سیکھیے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کے سامنے ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ایک گیم ہے جس کو ڈومینو بھی کہتے ہیں. ایک جگہ میں نے کہا ڈومینو کہتے ہیں, وہاں کوئی صاحبہ تشریف فرما تھی, انہوں نے فرمایا کہ نہیں اس کو کچھ اور کہتے ہیں آج کل امریکہ میں, ممکن ہے کچھ اور کہتے ہوں. کم سے کم آکسفورڈ ڈکشنری کے اندر اس کو ڈومینو ابھی بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ گیم کیا ہوتا ہے؟ گیم یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ بلاکس کھڑے کر دیتے ہیں, اور مقابلہ اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ جو بلاکس کھڑے کیے جا رہے ہیں, مقابلہ اس بات کا ہوتا ہے کہ ایک بلاک کو گرانے پر کتنے بلاک ایک ساتھ گرتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, اور ان بلاکس کے گرنے پر کتنی اچھی تصویر بنتی ہے. جب یہ بلاکس گریں گے ٹیڑھے ادھر کو ہوں گے, یوں گھومتے چلے جائیں گے. آپ نے دیکھے ہوں گے بعض ایسے سسٹمز, مثال کے طور پر کیا رکھا ہوا ہے کہ یہاں سے ایک بال گرے گی زمین پر. بال جب گرے گی تو وہ ایک لکڑی پہ ٹکرائے گی جو سلوپ ہے. جب لکڑی پہ ٹکرائے لکڑی یوں اچھلے گی, جب یوں اچھلے گی تو اس میں ایک اسپرنگ سے ایک اور جگہ ٹکرائے گا, وہ ٹکرانے سے کچھ اور ہو جائے گا. دیکھا نا بعض اوقات ایسی موویز آتی ہیں کہ جس میں 25 ایسے سیکوینس لگے ہوئے ہوتے ہیں, یہ ہوا تو یہ ہو گیا, یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا, اس طرح سے. ڈومینو گیم میں کیا ہوتا ہے, آپ ایک بلاک گرائیں, دوسرا گرے گا, تیسرا گرے گا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, یہ سب گرتے چلے جائیں گے.
اب سوال یہ ہے، یہ جو ہمارا زیڈ بلاک ہے یہ کب گرے گا؟ جب یہ وائی بلاک گرے گا تبھی ہوگا نا. ایکچولی زیڈ بلاک کے اندر دو پاسبلٹیز ہیں، یا تو گرے گا یا کھڑا رہے گا. جب یہ وائی ٹکرائے گا تو اس کی ایک پاسبلٹی کنفرم ہو جائے گی کہ یہ گر جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن یہ زیڈ بلاک کب گرے گا؟ جب یہ وائی بلاک گرے گا. اچھا یہ وائی بلاک کب گرے گا؟ اس کے اندر بھی دو پاسبلٹی تھی، یا یہ گرے گا یا یہ کھڑا رہے گا. اور یہ اس وقت گرے گا جب یہ ایکس بلاک اس کو گرائے گا. اور ایکس کے اندر بھی دو پاسبلٹیز ہیں، یا یہ کھڑا رہے گا یا یہ گرے گا. اپ ٹو یہاں پر ہمیں یہاں پہ سوچنا پڑے گا، یہ جو اے بلاک ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی دو پاسبلٹیز والا ہے، توجہ سے سنیے گا، اگر اس کے اندر بھی دو پاسبلٹیز ہیں کہ یا یہ کھڑا ہو یا یہ گرے، اور یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے، تو کیا یہ کبھی گرے گا؟ اسے کبھی گرنا نہیں چاہیے. بھئی یہ زیڈ بلاک اس وقت گرے گا جب وائی اس کو گرائے گا. لیکن اگر ہم نے یہ سوچا ہے کہ وائی اس وقت گرے گا جب ایکس گرائے گا، اور ایکس اس وقت گرے گا جب ڈبلیو گرائے گا، اور یہ سیکوینس ہمیشہ چلتی رہے، تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں گرنا چاہیے. کیوں؟ پہلے ایک دھکا دے گا تو یہ گریں گے نا. اگر وہ پہلے کا دھکا ہی نہ ملے تو یہ سب کے سب کھڑے رہ جائیں گے. ان کے اندر دو پاسبلٹیز ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائیں گی، یا کھڑا رہے گا یا گرے گا. دو پاسبلٹیز. ہمیں کائنات کے آخر میں یہ میرا وجود ہے جس کے اندر دو پاسبلٹیز ہیں، مجھے ایک ریزن چاہیے. ریزن آ گئی، اس کے اندر ریزن اے ہے، اس کے اندر دو پاسبلٹیز ہیں، اس کو اپنے وجود کے لیے ایک ریزن چاہیے بی، اس کے اندر دو پاسبلٹیز، سی کے اندر دو پاسبلٹیز. اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے تو کوئی تو ہو جو ان کی پاسبلٹی کو سنگل پاسبلٹی میں چینج کرے، جو انہیں یہ کہے کہ ہاں یہ جو دو پاسبلٹیز تھیں اب صرف ایک ہے. اینڈ پر آ کر ہمیں ایک ایسا وجود چاہیے ہے، ایک ایسا وجود چاہیے جس کے بارے میں ہم کہیں اس میں صرف ایک پاسبلٹی ہے، یہ ہے، اس کے اندر نہ ہونے کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں یہ وجود ہمیں مل گیا تو وہی ہمارا خدا بنے گا، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں ایسا کوئی وجود نہیں ملتا جس کے اندر ایک ہی پاسبلٹی ہو، تو پھر یہ سیکوینس ہمیشہ چلتی رہے گی. مطلب یہ کہ ان سب کو بھی وجود میں نہیں ہونا چاہیے تھا. اس میں اور برہان علیت میں فرق یہ ہے کہ علیت کے اندر ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا دو پاسبلٹیز ہیں ایک پاسبلٹی ہے، ہم ریزن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. یہاں پر ہم اس امکان کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ چیزیں یا ممکن ہیں یا واجب ہیں. اچھا اب یہاں پر ایک سوال میں آپ سے اور یعنی ایک چیز آپ کے سامنے اور بتانا چاہوں گا. فرض کریں ہم ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گئے اور ہم نے کہا کہ بھائی یہ وہ اللہ ہے جس کو کی سبب کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر صرف ایک پاسبلٹی ہے. ہمیں ایک جواب دینا پڑے گا. کون سی وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر دو پاسبلٹیز ہوتی ہیں، اور کون سی وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر ایک پاسبلٹی ہوتی ہے؟ اگر آپ یہ کہیے میرے اندر دو پاسبلٹی ہیں، کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے خدا کے اندر دو پاسبلٹی کیوں نہیں ہے؟ خدا کے اندر ایک پاسبلٹی کیوں ہے؟ بھائی اس سوال کو آپ اس طریقے سے سمجھیے، آپ کسی بچے کو بتائیے ہم سب کو خدا نے پیدا کیا ہے، اگلا سوال بچہ کیا کرے گا؟ خدا کو کس نے پیدا کیا؟ آپ نے اس کا جواب سوچا ہے کبھی؟ یہ آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا یا نہیں کیا؟ آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا. اور یہ سوال اتنا پیچیدہ سوال ہے کہ میں نے شاید آپ کے سامنے حوالہ دیا تھا برٹرینڈ رسل کا. برٹرینڈ رسل نے برہان علیت کو پڑھا، برہان علیت کو جو ہمارا پہلا برہان تھا، اس کو پڑھنے کے بعد کہنے لگا کہ یہ بات یقینی ہے کہ ہمیں آخر میں جا کر ایک ایسی علت کی ضرورت ہے جس کو کسی سبب کی ضرورت نہ ہو. یہ میں قبول کرتا ہوں، لیکن جو بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی وہ یہ کہ سب کو علت کی ضرورت ہے، اس کو علت کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ سوال یہاں پر بھی آئے گا. سب کے اندر دو پاسبلٹیز ہیں، ہونا نہ ہونا، ہونا نہ ہونا. اینڈ میں جا کے آپ خدا پہ پہنچتے ہیں اور آپ کہتے ہیں خدا کے اندر کتنی پاسبلٹیز ہیں؟ ایک پاسبلٹی، وہ یہ کہ یہ صرف ہے. سوال یہ ہے کہ یہ کیوں اتنی ایکسٹرا آرڈنری ہے؟ ٹھیک ہے، کیا جواب دیں گے ہم؟
خدا کو علت کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ یعنی آپ نے کہا چونکہ وہ خالق ہے لہذا اس کو سبب کی ضرورت نہیں ہے. سوال اس پہ منتقل ہو جائے گا کہ وہ خالق کیوں ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کو سبب ضرورت پڑ گئی تو پھر باقی لوگوں کو نہیں, تو اور وہ سب کے سب موجود ہیں لہذا اس کو سبب کی ضرورت نہیں ہے. برٹرینڈ رسل نے کہا کہ یہ جو لاجیکل مجبوری ہے, غور سے سنیے گا, یہ جو لاجیکل مجبوری ہے اس کو میں قبول کر رہا ہوں. کہہ رہے ہیں ہماری ایک مجبوری ہے, سب چیزیں موجود ہیں, اس کا مطلب ہے آخر میں جا کے سلسلہ کہیں رک گیا. یہ میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ آخر میں جا کے سلسلہ رک گیا ہے, لیکن میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اس کے پاس وہ کون سا ہیرا ہے جس کی وجہ سے سلسلہ اس پہ رک گیا اور باقیوں کے پاس وہ ہیرا نہیں ہے. اس کے پاس کیوں رک جاتا ہے جا کے؟ دیکھیے آپ کو میں اس وقت سے بار بار ایک بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو برہان الیت ہے یہ ایسا برہان ہے کہ انسان کے دونوں پاؤں ایک جوتے میں پھنسا دیتا ہے, یعنی پاؤں نہیں ہلا سکتا. یہ جو میں نے محاورہ آپ کے سامنے استعمال کیا, دونوں پاؤں ایک جوتے میں پھنسا دیتا ہے, اب سوچئے دونوں پاؤں ایک جوتے میں پھنس جائیں گے تو پاؤں ہلا پائے گا؟ وہ نہیں ہلا پائے گا. یہ برہان الیت ایسا ہے کہ خدا کے نہ ماننے والے کو پھنسا دیتا ہے کہ اس کو خدا کو قبول کرنا پڑتا ہے, لیکن اس کے ذہن میں ایک شبہہ رہ جاتا ہے جو آپ کے ذہن میں بھی رہ گیا کہ سب کو علت کی ضرورت ہے, خدا کو علت کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ اس کے اندر وہ کون سا ہنر ہے؟ اب دیکھیے اس کو سمپلیفائی کر کے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. اب وہ سوال اس طریقے سے آئے گا, ہمیں در حقیقت ایک بات طے کرنی پڑے گی, وہ یہ کہاں علت ضروری ہے, کب کسی چیز کو علت چاہیے ہوتی ہے. ہم کہہ رہے ہیں سب کو علت چاہیے, اللہ کو علت نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے؟ علت چاہنے کا معیار کیا ہے؟ کہاں علت ضروری ہوتی ہے؟ وہ کون سی خرابی ہے جس کی وجہ سے علت کی ضرورت پڑتی ہے؟ اللہ میں وہ خرابی نہیں ہے. اب سمجھ میں آ رہی بات؟ اس جملے کو میں دوبارہ آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں. وہ کون سی خرابی ہے جس کی وجہ سے ہمیں علت کی ضرورت ہے اور اللہ میں وہ خرابی نہیں ہے لہذا اسے علت کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ کیا خرابی ہے؟ اب ہم چند چیزیں سوچتے ہیں. 3 چیزیں میں آپ کے سامنے کہنا شروع کروں گا. پہلی بات, پہلے نہ ہونا پھر ہونا. ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ علت چاہنے کا معیار ہے. پہلے نہیں تھا پھر ہو گیا, اس کا مطلب ہے یہ علت کا معیار ہے. جو چیزیں پہلے نہیں تھیں پھر ہو جائیں ان کو علت کی ضرورت ہے. میں پہلے نہیں تھا بعد میں ہو گیا, مجھے علت کی ضرورت ہے. کیا یہ معیار صحیح ہے؟ یقین مانیے اگر میں آپ کو دھوکہ دینا چاہوں تو میں کہوں گا یہ معیار صحیح ہے. آپ کے ذہن میں وہ کوشچن نہیں آئے گا جو میں ابھی آپ کے ذہن میں ڈالوں گا جس کے بعد آپ کہیں گے یہ معیار صحیح نہیں ہے. آپ کے ذہن میں معمولاً لوگوں کے ذہن میں یہی آ سکتا ہے جو چیز ہمیشہ سے ہو اسے علت کی ضرورت نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو چیز ہمیشہ سے ہو اسے علت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں یہ معیار غلط ہے. کیوں یہ معیار غلط ہے؟ ہمیں چند چیزیں ایسی پتہ ہیں جو ہمیشہ سے ہیں پھر بھی ان کو علت کی ضرورت ہے. کوئی چیز آپ کو پتہ ہے ایسی؟ ہمیشہ ہمارا ریفرنس ہے ٹائم. میں آپ کو عرض کرتا ہوں یہ جو آپ نے بات کہی میں چاہوں گا آپ اس کے اوپر اسٹے کریں, اس پہ رکیں اور سوچیں ٹائم کی ریئلٹی کیا ہے, ٹائم کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ذرا سا اس پہ رکیے گا, غور کرتے ہیں. ٹائم کسے کہتے ہیں؟ وہ لوگ جو فزکس پڑھے ہوئے ہیں ان کے لیے ٹائم جاننا بہت ہی سمپل ہے, لیکن جنہوں نے فزکس نہیں پڑھا ان کو ایک ایگزامپل دے کے ٹائم ہم سمجھائیں گے. ایکچولی جہاں کہیں موومنٹ ہے وہاں ٹائم ہے. ایک موومنٹ کے نتیجے میں آپ کیا کرتے ہیں, آپ ایک سرٹن ڈسٹینس طے کر لیتے ہیں.
मूवमेंट सर्टेन डिस्टेंस का तय करना, ये टाइम डिफाइन करता है। मूवमेंट हो, कोई फासला आप तय करें, इससे क्या बन जाएगा? टाइम बनेगा। अगर कोई ऐसी चीज हो जिसमें मूवमेंट ना हो, डिस्टेंस तय ना करे, तो क्या उसके लिए टाइम रहेगा? नहीं, फिर टाइम खत्म हो जाएगा। अब आपको अंदाजा हुआ हमने टाइम के लिए अपना मेयार किसको बनाया हुआ है? देखिए, बहुत दफा ऐसा होता है कायनात में, हम एक ऐसी चीज इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसकी जरूरत हमें हर लम्हा पड़ रही होती है, लेकिन हमें उसकी रियलिटी नहीं पता होती। आपको और मुझे टाइम की जरूरत कितनी है, ये इसको देख लीजिए जब आपके पास वक्त कम रह गया हो। लेकिन क्या आपको पता है कि ये टाइम हमने कहां से हासिल किया है? हमने एक मूवमेंट को अपने टाइम का मेयार बनाया हुआ है। इंसान के जहन में एक हरकत ऐसी आई, देखिए, अगर मैं चाहता तो अपनी हरकत को टाइम का मेयार बना लेता। मिसाल के तौर पर कहता, भाई तुम इतनी देर में आओ जितनी देर में मैं इस कमरे का फासला 10 दफा तय करूं। लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड टाइम बन सकता था? एक दफा मैं आहिस्ता तय करता, एक दफा मैं तेज तय कर लेता, एक दफा कमरा लंबा हो जाता, एक दफा कमरा छोटा हो जाता। इंसानों ने एक चीज की मूवमेंट को अपने टाइम का मेयार बना लिया। वो क्या है? क्या चीज? डे एंड नाइट। वो किसकी मूवमेंट पर है? सूरज की। उन्होंने सूरज की मूवमेंट को टाइम का मेयार बनाया, लिहाजा सूरज की मूवमेंट से साल निकाले, सूरज की मूवमेंट से उन्होंने डे एंड नाइट निकाला। साल को 12 हिस्सों में तकसीम किया और दिन और रात को 24 हिस्सों में। उसके बाद हर 24 हिस्से को 60 हिस्से में और हर 60 हिस्से को मजीद 60 हिस्सों में। ये इनका सर्टेन टाइम बन गया। और ये ऐसी चीज है जो तब्दील नहीं होती, ऐसी ही रहती। इस वजह से टाइम बनाना मूवमेंट से बनाया। तो अगर कोई चीज मूव ना करे या डिस्टेंस तय ना करे तो वो टाइम होगा क्या उसके अंदर? नहीं होगा। कितने लोगों ने फिजिक्स पढ़ा? आप लोगों ने फिजिक्स पढ़ा? आप लोगों की खातिर एक और बात गौर से देखिएगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपने सुनी है आइंस्टाइन की? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर यह था कि अगर कोई स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवलिंग करे तो उसका मास कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट, अनलिमिटेड हो जाएगा। टाइम क्या होगा? टाइमलेस हो जाएगा। ये रियलिटी आपने देखी? टाइमलेस हो जाएगा। टाइमलेस क्यों हो जाएगा? जब उसका मास इनफाइनाइट हो गया तो कोई भी सर्टेन डिस्टेंस उसके लिए डिस्टेंस नहीं रहेगा। वो एट अ टाइम यहां पर भी होगा और मुमकिन है नॉर्थ अमेरिका में भी हो। क्यों? उसका मास इनफाइनाइट हो गया। तो क्या उसके लिए डिस्टेंस कोई चीज रहेगी? एक्चुअली डिस्टेंस खत्म हो जाएगा उसके लिए, तो वो डिस्टेंस लेस हो जाएगा। जब डिस्टेंस लेस हो जाएगा तो एक्चुअली क्या हो जाएगा? टाइम लेस हो जाएगा। टाइम लेस हो जाएगा। फिर उसकी ट्रैवलिंग कहां पर होगी? उसकी मूवमेंट किसी और डायमेंशन में होगी, टाइम में नहीं होगी। कहीं और डायमेंशन में वो मूवमेंट कर रहा होगा। तो आपसे कहना चाह रहा हूं, टाइम डिस्टेंस का नतीजा है, मूवमेंट का नतीजा है। अगर हम ऐसी कोई चीज सोच लें कि जो डिस्टेंस और मूवमेंट न रखती हो तो उसके अंदर टाइम भी खत्म हो जाए। ठीक है? अब आइए अपने सवाल के ऊपर। पहले से ना होना फिर होना, क्या ये इल्लत का मेयार बन सकता है? हमने कहा ये नहीं बन सकता। क्यों? कुछ चीजें हमें पता है जो हमेशा से हैं। आपने मुझे जवाब नहीं दिया कि कौन सी वो चीजें जो हमेशा से है। स्पेस और हाँ यूनिवर्स। इन्होंने स्पेस का यूनिवर्स दोनों बात ये की है। और कोई चीज ध्यान में आती है? हम लोग इस्लामी फिक्र में इस चीज को कहते हैं कदीम। कदीम को वैसे हम तर्जुमा करते हैं एंशियंट, लेकिन हमारी इस टर्म के अंदर मतलब क्या है? कदीम वो चीज है जो हमेशा से हो। कदीम वो चीज जो हमेशा से हो। ठीक है? क्या कदीम होने के नतीजे में इल्लत की जरूरत खत्म हो जाती है? जो चीज कदीम होगी उसे इल्लत की जरूरत नहीं होगी? हमारे ख्याल में ऐसा नहीं है। कुछ चीजें कदीम हैं फिर भी उनको इल्लत की जरूरत है। मिसाल के तौर पर आप नबी अकरम को सोचिए, क्या ऐसा दौर था जब नबी अकरम नहीं थे? ऐसा जमाना था जब नबी अकरम नहीं थे? अभी आप लोग कह रहे हैं कि था। फलसफी लिहाज से जब मैं आपके सामने साबित करूंगा, जब मैं आपको बताऊंगा, कभी ऐसा दौर नहीं था।
انسانی شکل میں نہیں تھے، ورنہ وجود تھا یا نہیں تھا؟ وجود تو ہمیشہ سے تھا ان کا، تو کیا ان کو علت کی ضرورت نہیں ہے؟ ان کو پھر بھی علت کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ سے ہونا معیار نہیں ہے کہ اس کو علت کی ضرورت نہ ہو، ہمیں ایک اور سالڈ معیار چاہیے۔ اچھا، آج جو باتیں کی تھوڑا سا ٹیڑھی ہو گئی، ٹھیک ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں آپ اس کے اوپر مزید غور کیجئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ہر سال ہم یہ کام نہیں کرتے، ہر سال اتنی پیچیدگی میں جانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس سال کیا ہوا کہ پتہ نہیں کیوں ایج گروپ ہمارے پاس ہائی ہو گیا۔ پہلے کیا ہوتا تھا، پچھلے سال تک ایج گروپ کم رہتا تھا، میٹرک کے بچے آتے تھے، زیادہ سے زیادہ انٹر کے آ جاتے تھے۔ اس دفعہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، ایج گروپ اوپر چلا گیا، نیچے والا کوئی آیا نہیں ہے اس دفعہ۔ تو ہم نے جرأت کی، ہم نے کہا ٹھیک ہے، جب ایج گروپ اوپر ہے تو ہم تھوڑا سا اس کے اندر ڈیپتھ دینے کی کوشش کریں گے، یعنی ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم سادگی کے ساتھ گزر جائیں۔ اب اس ڈیپتھ دینے کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے آپ فرسٹریٹڈ ہو جائیں، یعنی آپ یہ کہیں گے یار ہم کہاں پھنس گئے ہیں۔ لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اپنے ذہن کے اوپر بوجھ ڈالنے کی کوشش کریں۔ آپ چاہیں آپ کے دماغ کے اندر یہ سب کچھ آنا شروع ہو جائے تاکہ بعد میں آپ کے کام آئے۔ ہم کل اپنی اس بات کو تھوڑا سا ریوائز کریں گے، تھوڑا سا واپس آئیں گے۔ ابھی ہم نے یہ طے نہیں کیا کہ وہ کیا معیار ہے جس کی وجہ سے علت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں آپ کے سامنے صرف لکھ رہا ہوں یہاں پر، کل اس کے اوپر مزید گفتگو کریں گے۔ وہ معیار یہ، میں نے پچھلے دنوں میں بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا، ابھی یہاں پہ دوبارہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اگر کسی چیز میں کوئی کمی، جس کا مطلب ہمارے خیال میں نقص ہے، نقص، ڈیفیشنسی، لیکنگ نہ ہو تو اسے علت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ در حقیقت یہی چیز واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہی ہے، واجب یہی ہے کہ اس کے اندر دو پاسبلٹیز نہیں ہوں گی کہ ہو یا نہ ہو، ہونے کے لیے بھی سبب چاہیے ہے، نہ ہونے کے لیے بھی سبب چاہیے، نہیں، ختم ہو گیا مسئلہ۔ اگر کسی چیز میں کوئی کمی نہ ہو تو اسے علت کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ واجب ہوگا، یعنی خود سے موجود ہے، خود سے موجود ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آیا کیوں دوسری چیزوں کو علت کی ضرورت ہے، اللہ کو علت کی ضرورت نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے، وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو خود سے بنایا، یہ تو پاسبل نہیں کہ کوئی اپنے آپ کو خود سے بنا لے، یہ تو دور ہو جائے گا۔ نہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے باقی سب کو بنایا، باقی سب نے اللہ کو بنا دیا، نہیں، یہ پھر دور ہو جائے گا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ کو سبب کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے اندر دو پاسبلٹیز نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر کمی ہو تو دو پاسبلٹیز ہوں کہ کوئی آئے اس کمی کو پورا کرے تو وہ ہوگا، اور اگر کمی کو پورا نہیں کیا تو وہ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے، لہذا اس کو کسی سبب کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک جو ہوا 6 دن ہمیں لگ گئے، ایک چھٹی کو نکال کے 6 دن ہوئے۔ وہ یہ ہوا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس بات کی ضرورت کے اوپر غور کیا۔ کوئی دین کے بارے میں کیوں غور کرے، یہ ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ دین کے اوپر غور کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ خدا متعال کے وجود پر کیا دلیلیں ہو سکتی ہیں، 3 دلیلیں آپ کے سامنے پیش کر دیں، برہان علیت، برہان نظم، برہان امکان و وجوب۔ اس کی کافی حد تک کلیریفیکیشن دینے کی آپ کو کوشش کی کہ یہ براہین کس طرح سے ہیں، یہ استدلال کی کیا نوعیت ہے۔ اور آج جو آخر میں ہم نے کام کیا وہ یہ کیا کہ ہم نے یوں سوچا کہ اللہ تعالیٰ کو علت کی ضرورت کیوں نہیں ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ سب کو چاہیے ہے، اس کو علت نہیں چاہیے، کیوں ایسا ہے؟ کیا ہم اپنے خدا کو بچانے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں یا ان کی کوئی اور سبب ہے؟ تو ہم نے بتایا یہ سبب ہے۔ اب کل ہم چاہیں گے ان 3 استدلالوں پر جو اعتراضات ہوئے ہیں، ذرا سا ہر ایک استدلال کے اوپر جو اعتراض ہوا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیں، اور اس کے بعد سوچیں کہ آیا ہم جواب دے پائے یا ہم جواب نہیں دے پائے۔ آپ کے ذہنوں میں اگر کوئی سوال ہے، میں چاہوں گا اگر نہیں بھی ہے تو آپ کل کے لیے اٹھا کے رکھیے، اسے کہیں لکھ لیجئے، اور اگر نہیں ہے
تو آپ کچھ نہ کچھ سوال اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کیجئے کہ ان کے اوپر کیا اعتراضات کیے جا سکتے ہیں، اور کل انشاءاللہ ہم ان کو ڈسکس کریں گے اور اس کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، بار بار ممکن ہے آپ لوگوں کے ذہن میں سوال آئے کہ آیا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ ساری پیچیدگیاں سیکھیں؟ شاید ضروری نہ ہو، یعنی آپ یہ کہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے ہونے پر یقین ہے، اتنا کافی ہے، لیکن ہمارے خیال میں اب کائنات ایسی نہیں ہے۔ اب دنیا کے اندر جو انفارمیشن کا فلو ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ کہہ کر قانع نہیں کر سکتے کہ بس میں خدا کو مانتا ہوں، کافی ہے اتنا۔ ایسا نہیں ہوگا، آپ کے سامنے بار بار سوالات آئیں گے، آپ سوال نہیں کریں گے تو کون آپ سے کر لے گا؟ دو گروپ، ایک دشمن اور ایک آپ کے بچے۔ دشمن سوال کیوں کرتا ہے؟ آپ کو بگاڑنے کے لیے۔ بچہ کیوں سوال کرتا ہے؟ سیکھنے کے لیے۔ اس کے دماغ میں سوالات اتنے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس سے کہیں جو دماغ میں آتا ہے پوچھو، تو بعض اوقات ساری رات آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ جیسے بدقسمتی سے مجھے بیٹھنا پڑ جاتا ہے بعض اوقات۔ آپ اپنے بچے کو سوال کرنے کی اجازت دیجیے، پھر دیکھیے کیا کرے گا وہ۔ بہرحال ممکن ہے بچے کی ضروری نہیں ہے کہ بیٹا ہی ہو، آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، اپنے بھائی کو بھی اجازت دیجیے کہ وہ آپ سے سوال کرے، تو وہ سوالات آپ کے سامنے بہت زیادہ کرے گا، اور جب بھی آپ خدا پہ بات کریں سوال ضرور آپ سے کرے گا کہ اسے علت کی ضرورت کیوں نہیں ہے۔ آپ کو یہ بات کیسے سمجھانی ہوگی، اس کو سمجھانے کا بھی ایک طریقہ میں آپ کو بتا دوں بچے کے دماغ کو سمجھانے کے لیے۔ بچہ آپ سے پوچھے گا سب کو علت کی ضرورت ہے، سب کو بنانے والے کی ضرورت ہے، خدا کو بنانے والے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ تو اس کے لیے ہم ایک سمپل طریقہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ کا ایج گروپ کم ہوتا تو میں وہاں سے شروع کرتا، میں آپ سے یہ پوچھتا کہ یہ جو چائے کے اندر مٹھاس ہے یہ کیوں میٹھی ہے چائے؟ کیونکہ آپ نے چینی ڈالی ہوئی ہے۔ چینی کیوں میٹھی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو یا چقندر سے یا گنے سے بنایا گیا۔ صحیح ہے؟ گنا کیوں میٹھا ہے؟ اب بچہ یہاں پہ رک جائے گا، آپ کہیں گے جس طرح گنے میں میٹھا ہونے کا کیوں نہیں ہے، گنا ہوتا ہی میٹھا ہے، اس طرح خدا ہے، ایسا ہے کہ اس کو علت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ اپنے دماغ میں آگے بڑھا سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر گلوکوز ہے، اور جو گلوکوز ہیں اور دوسرے لیکوڈز ہیں ان کی کوالٹی یہ ہے کہ وہ میٹھے ہوں، اٹ سیلف میٹھے ہیں، ایسا نہیں کہ اس کو کسی نے دیا ہے۔ خدا امتال کے اندر بالکل اسی طرح سے ہے کہ وہ خود سے واجب ہے، خود سے ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی کوئی نقص نہیں ہے، اور اسی بات کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں، مختلف طریقوں سے اپنے بچے کے دماغ کے اندر یہ بات ڈال سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل مزید گفتگو ہوگی۔ درود بھیجیے محمد وعلی محمد۔